اور چوتھی آیت کریمہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ فَاعْبُدُوا بھی امر کا صیغہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہی توحید اثباتاً و نفیاً. وَاعْبُدُوا اثبات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. دیکھیں ایک شخص اگر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے پوری زندگی تو حق توحید ادا ہو گیا. اس نے پوری زندگی سجدہ کیا تو اللہ کو، نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے. حق توحید ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ صرف اثبات ہے، اور خالی اثبات توحید کے لیے کافی نہیں. جب تک نفی نہیں کرو، جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہیں کرو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. یہ توحید کی نزاکت. اگر صرف یہ کہو کہ اللہ معبود ہے تو اس میں غیر کی شراکت ختم نہیں ہو رہی، اور اگر صرف یہ کہو کہ غیر اللہ معبود نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اس بات ثابت نہیں ہو رہا. جب تک دونوں باتیں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں شراکت کی بھی نفی ہے اور اللہ کے معبود ہونے کا ٹھوس اس بات نفی و اس بات ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں بہت سی حقوق کا ذکر، تو ہم صرف ترجمے کی حد تک وہ حقوق پڑھ لیتے ہیں ایک فائدے کی خاطر. پڑھیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. جزاک اللہ خیرا. اس آیت کو ایک عنوان دیا بعض علماء نے حقوق عشرہ کی آیت ہے. اس میں 10 حقوق کا ذکر، اور سب سے مقدم حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق کون سا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کا حق توحید، اس کا حق عبادت. تو سارے حقوق میں اللہ رب العزت کا حق توحید مقدم. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک سے. تیسرا حق کیا ہے بتائیے جی؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، وبذل القربہ، اور قرابت داروں کے ساتھ. یہ رحم، اولو الارحام، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو ملاؤ، توڑو نہیں، حسن سلوک سے پیش آؤ. چوتھا حق کیا ہے؟ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. یتیموں کے ساتھ، یتیم وہ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے اور یتیمی کی حد بلوغت تک ہے، بلوغت سے قبل تک وہ یتیم ہے، اس کا حق ادا کرو اور اس کا خیال رکھو. جی. والمساکین، اور مساکین کے ساتھ. مسکین کون ہے؟ مسکین وہ شخص ہے اصطلاحاً جس کے پاس ملازمت ہو یا کوئی کاروبار ہو مگر وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو. ایک ہوتا ہے غریب اور ایک مسکین. غریب وہ ہے جس کے پاس وسائل آمدنی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس وسائل آمدنی ہو مگر اس کی ضرورتیں زیادہ ہوں، اس کے لیے کفایت نہ کرے. وہ اما السفینہ فکانت لمساکین، وہ سفینہ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں کشتی کس کی تھی؟ کچھ مساکین کی تھی. مانا کاروبار تھا ان کا مگر پھر بھی مسکین، اس لیے کہ وہ آمدنی ان کی ضرورت کے لیے کافی نہیں تھی. تو یہ فرق غریب اور مسکین کا. تو مسکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. جی. والجار ذی القربى، والجار ذی القربى، اور پڑوسیوں کے ساتھ. جو قریبی پڑوسی جس کی گھر کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے اس کے حقوق کا خیال رکھو. اور آگے والجار الجنب، وہ پڑوسی جو دور کے ہیں، پورا محلہ آپ کا پڑوس ہے. ایک قریبی پڑوسی جو آپ کے گھر سے متصل، اور دوسرا دور کے پڑوسی جو آپ کے محلے میں ہے، آپ کے علاقے میں ہے، جن کا گھر آپ سے دور ہے، ان کا بھی خیال رکھو، ان کے حقوق پورے کرو. جی. والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی. اس کی 2 تفسیریں ہیں. پہلو کا ساتھی یا تو بیوی ہے جو شوہر کے پہلو میں بیٹھتی، یا تو بیوی مراد ہے. اس سے بڑا اور زیادہ پہلو کا کوئی ساتھی نہیں. تو بیوی کے حقوق پورے کرو، ان کا خیال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے
اور فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں. اللہ کے بغیر اپنے گھر میں حسن سلوک سے پیش آتے, حسن عشرت سے پیش آتے, اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال کرتے, بلکہ ان کی خدمت کرتے. امام الانبیاء ان کی خدمت کرتے, تبھی تو بیویاں آپ کی تعریف کرتی تھی. کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ سے, کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیسے ہیں؟ یعنی پوچھنے والے نے اس سوال کے لیے آپ کی بیوی کا انتخاب کیا, کیونکہ کسی بھی شخص کی اخلاق کی سب سے عمدہ گواہی اس کے گھر سے ملے گی. باہر تو آپ تصنع کی خاطر کچھ بھی بن سکتے ہیں, پارسا بن سکتے ہیں, متقی بن سکتے ہیں, لیکن گھر میں دیکھنے والا کوئی نہیں. وہاں آپ کے اخلاق کیسے؟ ام المومنین نے کیا فرمایا؟ کان خلق القرآن, پورا قرآن اللہ کے پیغمبر کا اخلاق ہے. یہ گھر کی گواہی. دوسری تفسیر اس کی ان صاحب جم کی, جو سفر میں آپ کا ساتھ ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے گاڑی میں, جہاز میں, اس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. ان شریعت کس طرح حقوق کی محافظ ہے, اس کے بھی حق کو سمجھو, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اختیار کرو. اور اس کے بعد جی وابن السبیل, مسافر, جی وما ملكت أيمانكم, جو آپ کے غلام ہیں, جو آپ کے زیر دست ہیں, ان کے حقوق کا خیال رکھو. مسند احمد کی ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, یعنی جو زیر دست ہیں ان کے حقوق کا خیال کتنا اہم ہے اور کتنا افضل ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا معنی یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ زیر دست جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ رزق کی بہتری, رزق کی ترقی ہے, اور ان کے ساتھ بد سلوکی رزق کی بے برکتی. تو شریعت نے کتنا لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی. تو ہم نے فائدے کی خاطر یہ پوری آیت آپ کو سنا دی اور پہنچا دی, ورنہ جو اس بات سے مقصود تھا وہ یہی تھا کہ تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے, مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی, اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں. جی اس کے بعد 5ویں آیت, قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا, اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حرام کیا. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو سن لو. ان میں سب سے مقدم چیز یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, شرک نہ کرو. یہ سب سے بڑا حرام ہے, سب سے بڑا حرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, سب سے بڑا حرام. اس کے بعد اور بھی بہت سے امور ہیں, مگر چونکہ اختصار مطلوب ہے, وقت کافی ہو رہا ہے, ہم اس ایک ہی حق پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو بہت سے حقوق کا ذکر ہے اور بہت سے اہم امور اور مسائل کا ذکر ہے, ان میں سب سے مقدم اور سر فہرست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.